آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنی بات منوانے میں اتنے ماہر کیوں ہوتے ہیں؟ آج ہم ان خفیہ نفسیاتی چالوں سے پردہ اٹھائیں گے جنہیں لوگ دوسروں کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں، اور اکثر ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہوتا۔ یہ جو ہلکی سی بے چینی اور پچھتاوے کا احساس ہے نا، اصل میں یہی وہ پہلی نشانی ہے کہ شاید آپ کو نفسیاتی طور پر مینیپولیٹ کیا گیا ہے۔ تو چلیں اس کھیل کو سمجھنا شروع کرتے ہیں۔ تو آئیے اس کی گہرائی میں اترتے ہیں۔ دیکھیں، یہ کوئی زبردستی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک بہت ہی خطرناک فن ہے۔ ایک ایسا کھیل جس میں چالاک لوگ اندیکھی ڈوریاں کھینچ کر دوسروں کو اپنی مرضی سے نچاتے ہیں۔ سیدھے سادے لفظوں میں، یہ اپنے فائدے کے لیے کسی کے جذبات اور خیالات سے کھیلنے کا نام ہے، اور اسے پہچاننا ہی اس سے بچنے کا پہلا قدم ہے۔ لیکن ایک منٹ، ایک بات بالکل صاف کر لیں، کسی کو ایمانداری سے قائل کرنے میں اور دھوکے سے قابو کرنے میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک چیز صحت مند رشتے کی نشانی ہے تو دوسری زہریلے پن کی۔ جوڑ توڑ کی یہ ٹیکنیکس اکثر ایک خاص پیٹرن یا کہہ لیں کہ ایک پلے بک کے مطابق چلتی ہیں۔ تو اب وقت ہے ان 5 سب سے عام چالوں کو سمجھنے کا۔ ان کے ہتھیار یہ 5 ہیں: احساس جرم، مظلومیت کا ڈرامہ، گیس لائٹنگ، لوگ کیا کہیں گے کا دباؤ، اور میٹھا زہر یعنی جھوٹی تعریف۔ آئیے ایک ایک کر کے ان کا پوسٹ مارٹم کرتے ہیں۔ اس سب سے عام اور شاید سب سے زہریلا ہتھیار ہے۔ اس میں کوئی آپ کے دل پر احساس جرم کا اتنا بھاری بوجھ ڈال دیتا ہے کہ آپ نہ کہہ ہی نہیں پاتے۔ یہ جملہ سیدھا دل پر لگتا ہے نا؟ ایک لمحے میں آپ کو احسان فراموش بنا دیا جاتا ہے۔ خاندانوں اور قریبی رشتوں میں یہ سب سے زیادہ استعمال ہونے والا جذباتی بلیک میل ہے۔ دوسرا حربہ، مظلومیت کا کارڈ کھیلنا۔ اس میں چالاک شخص خود کو دنیا کا سب سے بے بس اور مظلوم انسان ظاہر کرتا ہے، تاکہ ہر کوئی اس کی ذمہ داری اٹھائے اور وہ خود صاف بچ نکلے۔ یہ ایک بہت ہوشیار چال ہے۔ سارا الزام آپ پر آ جاتا ہے، آپ خود کو ان کی تکلیف کا ذمہ دار سمجھنے لگتے ہیں، اور پھر آپ وہی کرتے ہیں جو وہ چاہتے ہیں۔ اب ہم بات کر رہے ہیں سب سے خطرناک حربے کی، گیس لائٹنگ۔ یہ وہ نفسیاتی کھیل ہے جس میں کوئی آپ کو آپ کی اپنی حقیقت، آپ کی یادداشت پر شک کرنے پر مجبور کر دیتا ہے، تاکہ آپ کی دنیا میں سچ اور جھوٹ کا فیصلہ صرف وہ کر سکے۔ یہ جملہ کسی کے اعتماد کو جڑ سے ہلا دیتا ہے۔ گیس لائٹنگ کا مقصد آپ کو اتنا کمزور کرنا ہوتا ہے کہ آپ حقیقت جاننے کے لیے بھی اسی شخص پر انحصار کرنے لگیں۔ چوتھا ہتھیار، مجمع کی طاقت۔ مطلب سب یہی کر رہے ہیں تو تم بھی کرو۔ ہمارے معاشرے میں تو یہ ہتھیار سب سے زیادہ چلتا ہے۔ بڑے ہیں ان کی بات ماننی چاہیے سے لے کر اس ایک جملے تک جو سب کی ہمت توڑ دیتا ہے، لوگ کیا کہیں گے۔ یہ سب اسی کھیل کا حصہ ہے۔ اور آخری حربہ ہے میٹھا زہر، جسے لو بومبنگ بھی کہتے ہیں۔ اس میں کوئی آپ پر تعریفوں اور محبت کی اتنی بارش کرتا ہے کہ آپ کا دماغ شک کرنا ہی بند کر دیتا ہے اور آپ اس شخص پر اندھا اعتماد کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ صرف تعریف نہیں ہوتی، یہ ایک جال ہے۔ آپ کو تعریفوں سے آسمان پر پہنچایا جاتا ہے، تاکہ جب وہ آپ سے کوئی بڑا مطالبہ کریں تو آپ زمین پر گرنے کے ڈر سے ہاں کہہ دیں۔ تو اب جب آپ دشمن کی چالیں جان چکے ہیں، سوال یہ ہے کہ اپنا دفاع کیسے کریں۔ چلیں اپنی طاقت واپس اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں۔ میں آپ کو 3 آسان لیکن بہت ہی طاقتور طریقے بتاؤں گا جو اس نفسیاتی کھیل کے خلاف آپ کی ڈھال بنیں گے۔ پہلا قدم، رکیں۔ صرف چند سیکنڈ کا وقفہ چال باز کے پورے منصوبے کو ناکام کر سکتا ہے۔ فوری ہاں کہنے کے بجائے کہیں، مجھے اس بارے میں سوچنے کا تھوڑا وقت دو۔ یہ وقفہ آپ کو دباؤ سے نکال کر سوچنے کا موقع دیتا ہے۔ دوسرا قدم، اپنی حدود، اپنی باؤنڈریز طے کریں۔ مضبوطی سے نہیں کہنا سیکھیں، اور یاد رکھیں آپ کی نہیں اپنے آپ میں ایک مکمل جواب ہے۔ آپ کو لمبی وضاحتیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اور سائنس بھی یہی کہتی ہے۔ ریسرچ سے یہ بات ثابت ہوئی ہے کہ جو لوگ اپنی باؤنڈریز بناتے ہیں ان کی خود اعتمادی ان لوگوں سے کہیں زیادہ ہوتی ہے جو ہر کسی کو ہاں کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی نہیں کی حفاظت کرتے ہیں تو آپ اصل میں اپنی عزت نفس کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں۔ اور تیسرا اور سب سے اہم قدم، کھیل کو پہچاننا۔ جب آپ کو ان چالوں کی سمجھ آ جاتی ہے تو آپ صرف ایک مہرہ نہیں رہتے، آپ کھیل سے باہر نکل کر اسے دیکھ سکتے ہیں، اور پھر کوئی آپ کو اپنی مرضی سے استعمال نہیں کر سکتا۔ یہ سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیں، کیونکہ یہ جاننے کے بعد ہی آپ اپنے فیصلوں کے اصل مالک بن سکتے ہیں۔